سمجھتے ہیں کہ غیر آئینی کام ہے، غیر جمہوری کام ہے، اور پی ٹی ایم کے خلاف اگر ان کے پاس کچھ تھا بھی تو گفت و شنید کے ذریعے، سیاسی عمل کے ذریعے ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ابھی انتظامی ایسے اقدامات لینے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کے مسئلے تھے ان پہ بات چیت کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ انہوں نے پختونوں کی کے کچھ مسائل پہ وہ احتجاج نہیں بلکہ ایک جرگہ کر رہے تھے، تو جرگے کے انعقاد کے لیے اگر وہ اکٹھے ہو رہے تھے تو کوئی اس میں کوئی کبات نہیں تھی اور ان کو اجازت دینی چاہیے تھی۔ سر پی ٹی ایم شامل ہوگی سر اس پی ٹی ایم کے؟ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں بالکل، خاص کر اس جو اقدام لیا گیا ہے اس کے بعد تو ہماری بھی ہمدردیاں ان کے ساتھ بڑھ گئی ہیں، کیونکہ اس لحاظ سے کیونکہ ایسے اقدامات سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ نقصان ہی پہنچے گا۔ سر حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے لیکن اتفاق رائے اور احتجاج جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس پہ کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کیوں ایسے اس وقت کر رہے ہیں، یہ وقت کے ان کے ارادے کیا ہیں، یہ ٹائمنگز کو دیکھیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان 25-24 کو ریٹائر ہو رہا ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے اور جلد بازی سے کام لے رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ آئینی ترمیم ہو، اور اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بھی بات ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ملٹری کورٹس کی بھی بات ہے، ججز کا ایک صوبے سے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبدیلی کی بھی بات ہے، بہت سی چیزیں ہیں اس میں۔ تو رات کی تاریکی میں آئینی ترامیم نہیں کی جاتے ہیں، اس پہ صلاح مشورہ سب پولیٹیکل پارٹیز کا اور اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر جائز بات ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم میدان میں تو بات لے کے کہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ اس وقت یہ آئینی ترامیم کر رہے ہیں، اور اس میں بعض سیاسی لیڈروں نے تو یہ بھی کہا کہ 25 کے بعد تو بڑا مشکل ہو جائے گا، تو یہ کیوں آخر کیوں 25 کے بعد مشکل ہو جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ رائے ہے کہ جلد بازی میں جو بھی کام ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا، اور اگر ان کے پاس 2/3 اکثریت بھی نہیں ہے اور یہ اور پارٹیوں سے لوگوں کو لے کے ترامیم کرے تو اس آئینی ترمیم کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ روزانہ جلوس نکالیں، احتجاج کریں تاکہ لوگوں کی توجہ اصل مسئلوں کی طرف سے ہٹے۔ اور اس صوبے میں روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی ہو رہی ہے، اور ہمارے اور بہت سے مسائل ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، یہ سب مسئلے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہم صرف اور صرف یہ کام کریں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ڈرامہ بازی ہے، اور اس سے صوبے کو نقصان ہوگا۔ 2 دفعہ یہ رہے ہیں، ابھی تیسری بار ہے کہ ان کی حکومت آئی ہے، اور اب تک ہم نے کوئی ایسے وہ نہیں دیکھے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ عوام کے مفاد میں ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک پختونخوا ہاؤس کی بات ہے، ایک ہاؤس کو جو کہ مرکز میں سب صوبوں کے ایک بلوچستان ہاؤس بھی ہے، پنجاب ہاؤس بھی ہے، سندھ ہاؤس بھی ہے۔ ابھی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی جو ہے ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو سب کیا پورا ہوا ہے؟ آخر اس وقت کیوں اس پہ حملہ کیا گیا ہے؟ اس کے بھی ہم خلاف ہیں، یہ طریقہ نہیں تھا۔
اگر وہاں پر کوئی سیاسی سرگرمیاں تھی تو اس کے بھی کوئی اور یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ اس کے اوپر اس کو سیل کر دیں اور دروازے توڑیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح اقدام نہیں ہے. تھینک یو سر.